کہ آپ اپنا کلام پیش کریں۔ میں تھوڑا آپ کا انٹروڈکشن دیتا ہوں۔ آپ کا نام جنید نصری صاحب ہے، آپ کا تعلق بھی برمنگم سے ہے، آپ اردو ادب میں بڑی مہارت رکھتے ہیں سمجھیے۔ میں ان کو، جنید بھائی کو، اس شعر سے دعوت دیتا ہوں: ہر چیز اچھی لگی، ہر شخص اچھا لگا، ہر چیز اچھی لگی، ہر شخص اچھا لگا، آپ آئے محفل میں شہر بھر اچھا لگا۔ جناب جنید واہ نصری کیا صاحب، بات! جناب جی، جنید نصری صاحب۔ جزاک اللہ اظہر بھائی. آ، میرا تو جتنا مٹیریل تھا میں تقریباً بیچ بیچ میں ہی بول دیا. جی تو تو میں نہیں، میرا ایک آدھ فرض دو. بنتا بھائی آپ کو بھی آپ دعوت دوں، آپ کچھ بھی بولے، آپ کیوں پارٹیسپینٹ جی میں جی تھے فرسٹ، صحیح سیکنڈ آپ میرے صحیح. جی کو نظامت کے لیے آپ ایکسیپٹ کریں میرا انویٹیشن، اس کے لیے بہت بہت جی. جزاک اللہ آپ کا۔ تو آپ کا تو بھی میں فرض، آپ کا بھی ہے۔ تھوڑا سا میں بالکل ایک دو غزل پڑھ کے پھر میں ہمارے صدر مشاعرہ کی طرف آگے بڑھوں گا کہ جیسے فاروق بھائی نے کہا میں بھی کوئی شاعر نہیں ہوں، لیکن شائخ اردو ہوں، اردو کا شوق رکھتا ہوں. تو اسی ضمن میں ایک غزل جو میری نظروں سے گزری تھی اور پسند آئی تھی وہ یہ تھی کہ اگر یہ کہہ دو بغیر میرے نہیں گزارا تو میں تمہارا، اگر یہ کہہ دو بغیر میرے نہیں گزارا تو میں تمہارا، یا اس سے ملتا کوئی تاثر کوئی اشارہ تو میں تمہارا، واہ کیا واہ کیا بات ہے! واہ! یا اس سے ملتا کوئی تاثر کوئی اشارہ تو میں تمہارا، تم اپنی شرطوں پہ کھیل کھیلو میں جیسے چاہوں لگاؤں بازی، تم واہ اپنی واہ شرطوں کیا پہ بات! کھیل کھیلو میں جیسے چاہے لگاؤں بازی، اگر میں جیتا تو تم ہو میرے، اگر میں ہارا تو میں تمہارا. واہ کیا کیا بات ہے! واہ کیا بات! کیا بات! واہ تمہارا عاشق، تمہارے عاشق، تمہارے مخلص، تمہارے ساتھی، تمہارے اپنے، تمہارے عاشق، تمہارے مخلص، تمہارے ساتھی، تمہارے اپنے، رہے نہ ان میں سے کوئی دنیا میں جب تمہارا تو میں تمہارا. واہ 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 واہ! واہ! چیلنج ہے، چیلنج ہے یہ. چھپے رستم نکلے آپ. تمہارا ہونے کے فیصلے کو میں اپنی قسمت پہ چھوڑتا ہوں، تمہارا ہونے کے فیصلے کو میں اپنی قسمت پہ چھوڑتا ہوں، اگر مقدر کا کوئی ٹوٹا کبھی ستارہ تو میں تمہارا، واہ 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 بات واہ! کو یا اس بہت سے ملتا کوئی تاثر کوئی اشارہ تو میں تمہارا. اور یہ ایک غزل ہے جو ہمارے بڑوں سے ہم نے سنا ہے کہ حیدرآباد کا جب نزول ہو گیا تھا تو حیدرآباد ریڈیو پہ آخری بجنے والی غزل یہ تھی، تو اس میں اس کا غم، اس کا دکھ شامل تھا. اکثر ہم سنتے تھے ان لوگوں سے. تو آئی تھنک یہ ایک پرانا گانا بھی تھا شاید اس کا، لیکن مجھے اس کے اشعار اچھے لگے تو میں نے لکھ لیے تھے ایسے ہی کہ کہاں تک جفا حسن والوں کی سہتے، جوانی جو رہتی تو پھر ہم نہ رہتے، نشیمن نہ جلتا نشانی تو رہتی. یہ حیدرآباد پہ شاید ان کا اشارہ تھا وہ زمانے میں لگانے والوں کا. نشیمن نہ جلتا نشانی تو رہتی، ہمارا تھا کیا ٹھیک رہتے نہ رہتے، اور کوئی نقش اور کوئی دیوار سمجھا، زمانہ ہوا ہم کو چپ رہتے رہتے. اور آخری اس کا یہ تھا کہ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے. کیا کیا بات ہے بات! جنید کیا بھائی! بات! زبردست! ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے. بہت خوب، بہت بہت اور آخری جو میں نے چناؤ کیا تھا معراج فیض آبادی صاحب کا کلام تھا جو کہ مجھے بہت پسند ہے، کہ آسماں جلتی زمیں پر نہیں آنے والا، آسماں جلتی زمیں پر نہیں آنے والا، اب یہاں کوئی پیمبر نہیں آنے والا، بے شک بے شک. آسماں جلتی زمیں پر نہیں آنے والا، اب یہاں کوئی پیمبر نہیں آنے والا، پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں واہ سمندر نہیں آنے والا، خوب خوب. کیا بات! کیا اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں بے کا شک. لشکر نہیں آنے والا، واہ واہ واہ! تو پکارے گا تو اے صحن حرم آئیں گے،
اب ابابیلوں کے انداز میں ہم آئیں گے، ہے۔ لے کے واہ آئیں گے ہم ہاتھوں میں صداقت کے علم، یہ الگ بات کے تعداد میں کم آئیں گے، کم آئیں گے۔ واہ واہ واہ، بہت خوب۔ ریت پر اپنے واہ لہو سے ہمیں لکھنی ہے غزل، ریت پر اپنے لہو سے ہمیں لکھنی ہے غزل، اپنے حصے میں نہیں لوح و قلم آئیں گے، اور آ ہی جائے گا کوئی مرد براہیم صفت، ابراہیم علیہ السلام کی طرح کوئی مرد آئے گا، جی آ ہی جائے گا کوئی مرد براہیم صفت، جب بھی اللہ کے گھر میں یہ صنم آئیں گے۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت بہت، اس کو دوبارہ پڑھیے صاحب۔ کہ آ ہی جائے گا کوئی مرد براہیم صفت، یہ ہمارے جو تازہ غازہ کا پس منظر ہے اس کے لیے بھی ہے کہ آ ہی جائے گا کوئی مرد براہیم صفت، جب بھی اللہ کے گھر میں یہ صنم آئیں گے۔ صنم کہتے ہیں مورتیوں کو۔ بہت خوب۔ بہت خوب۔